الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وفي مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تم میں سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا، بیویاں بنائیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی گئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ خامدوں کو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو، کوئی طریقہ ہی نہ ہو، تو وہ گھر تو جانوروں کا دربہ ہے، اس گھر کے اندر کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا لفظ کہہ کر بتلا دیا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسری بات فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ یعنی 3 باتیں ایسی کہیں کہ پوری زندگی کے لیے نچوڑ ہیں، اس لیے کہ عطر اور خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے،
نیک بیوی کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور نماز پڑھ کر انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ گویا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہیں اور انسان کو دنیا میں جنت کے مزوں کا نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ شادی کا بنیادی مقصد کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے، اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، قرآن مجید نے ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس کے دو فائدے، ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر اسے لوگوں کے سامنے بے لباس کوئی زبردستی کر دے تو جی چاہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو اس طرح انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے، یہ ایک قدرتی شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ چنانچہ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں سنت طریقے سے، سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یہی دو مثالیں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہی جا سکتی ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند اپنے جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، لہذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا۔ تو بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو اس عاجز کے سمجھ میں آتی ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید نے جو لباس کی مثال دی، تشریح دی، تو بتانا یہ مقصد تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہستی وہ تیری بیوی ہے، اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں سب سے جو قریب ترین ہستی ہے وہ تیرا خاوند ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ تو جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشریح دے کر واضح کر دیا کہ انسان کی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے۔ تاہم شادی کا بنیادی مقصد قرآن مجید میں یہ ہے
لتسکنو الیہا کہ تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا ہے، چخ چخ ہے، ہر وقت کی جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے سناتے ہیں، بحث مباحثہ ہے، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے۔ اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہ کہ دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ تو جب دونوں طرف کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ بتائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی۔ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار، جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں میاں بیوی اگر کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی وقت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش بھی دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس وقت میاں کو بیوی کی ضرورت نہیں، بیوی کو میاں کی ضرورت نہیں، وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جوڑ کے رکھنے والا وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت کا مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا۔ کیا مطلب کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹا دی، اب وہ بڑھیا ہو چکی ہے، اگرچہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں، لیکن اتنا عرصہ تمہاری خدمت وہ کر چکی، آفٹر آل اس کا بھی تو کوئی اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ بڑھاپے میں خامند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عورت لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خادمہ بن کر اس نے میری زندگی میں جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، اب بڑھاپے میں اگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے، جیسی کیسی ہے، اب اس کا کریڈٹ اتنا بن چکا کہ مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خامن نے اپنی ساری جوانی تو میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت، یہ ترس کا پہلو جب ایک دوسرے پر غالب ہوگا تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں آپس میں محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان ذرا جلد بازی طبیعت میں آ جاتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ غالب ہوگا پھر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا آسان ہوگا۔ باوجود اپنی کمی کوتاہیوں کے اور بڑھاپے کی بیماریوں کے میاں بیوی بڑھاپے میں بھی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ تو دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں دو لفظ استعمال کیے، مودت کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم اگر قرآنی تعلیمات کو اپنی مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً ہمیں قبر میں جانے تک اللہ تعالی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سنیے اللہ رب العزت نے
حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا اے خاوند تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت بری زندگی گزارنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ شادی شدہ زندگی اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رحمانیت اسلام میں نہیں، فرمایا والرہبانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم، کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے گھڑ لی تھی وہ تو ایک بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے شادی شدہ زندگی اللہ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا مرد تو عیسیٰ صفت بن کے رہیں، عورتیں ننز بن کے رہیں، ساری زندگی شادی نہ کریں تاکہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسلام نے آ کر بات کو کھول دیا کہ نہیں، یہ تو من گھڑت بدعت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، غاروں میں جا کر تم اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے۔ لہذا دین اسلام نے جو ہے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تلقین دی۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج کا لفظ بہت عام ہے، وہ لوگ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، لیو ٹوگیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کا تصور ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب آپس میں جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھائی کہ یہ دو انسانوں کا یا جسموں کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، a young leading the young is like a blind leading the blind, they can both fall into the ditch، دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنما وہی ہوتا ہے کہ ریئل گائیڈ از ہی who has gone all the roads which you want to go، ایک صحیح راہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہو جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو۔ تو ماں اور باپ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دے، ان کو موقع دے، وہ چناؤ کریں اور چننے کے بعد لڑکے سے بھی پوچھا جائے، لڑکی سے بھی پوچھا جائے، اگر دو چار پرپوزلز موجود ہیں ان میں سے جو زیادہ بہتر نظر آتی ہے اس کو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی پسند کے ساتھ اظہار کر دیا جائے۔ اس طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا کہ جس میں سب کی کنسنٹ بھی شامل ہوگی اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کے بھی چانسز کم ہوں گے، کیونکہ کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کے شادی کرتے ہیں، بڑوں کی اس میں کوئی برکت شامل نہیں ہوتی، کوئی مشورہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر ایک ایک دو دو سال شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کے باوجود جب شادی کرتے ہیں
تو ڈائیورس ریٹ 90% سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس معاشرے میں 90% عورتوں کو طلاق ہو جائے، بھلا ان کو دل کا سکون کہاں ملے گا؟ دھکے کھاتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر للچا کے دیکھتی ہیں، کبھی ادھر بے سہارا محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو، مگر دین اسلام نے کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر شفقت فرمائی اور اس کو یہ پروٹیکشن دی کہ نہیں، نکاح کے ذریعے خاوند تمہارا ذمہ دار بنے گا اور تمہارے ماں باپ اس میں شریک ہوں گے، لہذا وہ تمام رشتے جن میں ماں باپ بھی نیک اور دیندار ہوں اور نیکی اور دینداری کو سامنے رکھیں، بچہ اور بچی بھی اپنی نیکی سامنے رکھیں اور پھر رشتے دین پر طے ہوں، ایسے تمام گھرانوں کے اندر سکون ہوتا ہے اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے لو آفٹر میرج کا تصور دیا۔ جب نکاح ہو گیا، جتنی محبت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس اجر کا تصور یہاں تک پیش کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبتوں بھری زندگی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ ہمارے اس ماحول، مسلمانوں کے ماحول میں 99% مسلمان بچیاں شادی کے وقت جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دل کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے آج جا کر اپنا گھر بسانا ہے۔ 99% بچیاں گھر بسانے کی نیت سے گھر سے رخصت ہوتی ہیں، آگے خامن سے منحصر ہے، اگر اس نے صحیح برتاؤ کیا گھر آباد ہو گیا، اگر اس نے مس ہینڈل کر لیا گھر برباد ہو گیا۔ تو گھر کی بنیاد یہ خامن پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بیوی کو رکھتا ہے۔ بیوی تو آتی ہی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ میں نے تو اپنا گھر بسانا ہے، آخر کار اس نے ماں کو کیوں چھوڑا، باپ کو کیوں چھوڑا، بہن بھائیوں کو کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، اپنے گھر کو کیوں چھوڑا؟ سب کچھ اس لیے کہ ایک بندے کی خاطر کہ میں جاؤں گی تو اس کا گھر بساؤں گی۔ جو بچی اتنی قربانیاں دے سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بھی قربان کر سکتی ہے، مگر اس کو خامن سے محبت ملنی چاہیے، پیار ملنا چاہیے، اچھے اخلاق ملنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خامن کا برتاؤ اچھا ہو گھر اچھا بن جاتا ہے، خامن کا برتاؤ برا ہو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے عجیب بات کہی، ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ اینڈ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹ۔ جب اینٹیں جڑ جاتی ہیں مکان بن جایا کرتے ہیں، لیکن جب دل جڑ جاتے ہیں گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تو خامن کو چاہیے بیوی کو جو گھر لے کے آیا اب دل کو جوڑے اور اپنے گھر کو آباد کرے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں۔ خامن حضرات کو یہ بات ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر عورت کے 3 تقاضے ہوتے ہیں، وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے، اسے اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہر شادی شدہ عورت کی 3 ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ڈیمانڈ اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، اس لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ اب جہاں آتی ہے وہ تو خاوند کی وجہ سے آتی ہے، وہاں اس کو پروٹیکشن چاہیے، اپنی جان کی پروٹیکشن، اپنی عزت کی پروٹیکشن، اپنے ایمان کی پروٹیکشن، اس کو پروٹیکشن چاہیے۔ کوئی ایسی جگہ ہو سر چھپانے کی جگہ اس کے پاس ہو، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے۔ اگر اس عورت کو پروٹیکشن کی سینس مل گئی تو اس کی ایک ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اور یہ اس کا جو ہے فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی جگہ بیوی کو ایسا رکھتا ہے کہ اس کو پروٹیکشن ہی نہیں دے پاتا تو پھر گھر کیسے آباد ہوگا؟ لہذا عورت کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئی تو تب تو ٹھیک ہے، ذرا سی غلطی ہوئی ہم تمہیں اکھاڑ کے پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں۔
تو یہ سیلف آف پروٹیکشن اس کے اندر نہیں ہوتی. خامد ایسی محبت دے کہ بیوی یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی اس کے اندر حلم اتنا ہے، ظرف اتنا ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا، اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ مجھے توڑ کے پھینک دے گا. لہذا سب سے پہلی چیز جو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے. خامند اس کی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار بنے، بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم اب میری خاطر یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع نقصان کا میں ذمہ دار ہوں. جب خامند کو بیوی یوں محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میرے ساتھ، یہ میرے لیے جو ہے زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خامد کے گھر کی چھت عطا کر دی، میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں، مجھے اب کیا فکر کی ضرورت ہے. تو عورت کے اندر سے فیئر آف ان نون نکل جاتا ہے. کل کو کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا، عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے. لہذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ازدواجی زندگی میں عورت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور خامند کو چاہیے کہ وہ یہ پروٹیکشن اسے پرووائڈ کرے. دوسری اس کی ڈیمانڈ جو اس کی شادی شدہ زندگی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے میاں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، خامند کی توجہ چاہیے. خامند اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کا حال احوال پوچھے. یہ نہیں کہ خامند جو ہے وہ دفتر کے کاموں میں مصروف ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہیں. جب عورت کو جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ میرا خامند تو مجھے توجہ ہی نہیں دیتا، میری جو ہے وہ کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو عورت کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی. لہذا خامند کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اٹینشن دے. اٹینشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر آ کے وقت تو گزار لیا مگر سارا وقت لڑتے جھگڑتے گزار دیا، اسے اٹینشن نہیں کہتے. یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہوتا ہے. اٹینشن سے مراد کہ دوسرے کو توجہ ملے، اس کو سیٹسفیکشن ملے، ہر طرح کی سیٹسفیکشن، مورل سیٹسفیکشن اس کو دینا، یہ بھی خامند کی ذمہ داری. سیکسول سیٹسفیکشن دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری. تو اس کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرنا، تسلی مل جائے کہ خامند میرے پاس آیا، اس کے زندگی کے کتنے باتیں ہوتی ہیں اس نے اپنے خامند سے کرنی ہوتی ہیں. خامند تو کبھی دفتر میں مصروف، کبھی اپنے بزنس میں مصروف، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری نے کتنی باتیں ہوتی ہیں جو خامند کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں. اب یہ میاں اگر کھانا کھا کے سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ مورل سپورٹ کہاں سے ملے گی. تو گویا یہ مورل سپورٹ یہ بھی خامند نے اس کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اس کو شیئر کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ اپنے دل کا دکھ بتا سکے، اپنے دل کا سکھ بتا سکے، وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکے اپنے میاں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں خامند کی اٹینشن اس کو مل جانا. یہ نہیں کہ میاں جو ہے باہر سے آیا، بیوی اس کے لیے بنی سنوری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے، خامند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا، اور خامند صاحب اپنے بزنس کے کسی معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کھانے کی ضرورت نہیں میں تو سو جاؤں گا. سوچئے پھر اس بیوی کے دل سے کیا گزرے گی. تو پہلی چیز اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس کو خامند کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر خامند اس پر توجہ نہ دے، صاف ستھر جتنا مرضی قربان ہوتے پھریں، اس کی نندیں اس کے جتنے مرضی گن گاتی پھریں، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گی، اس لیے کہ اس کو خامند کی توجہ نہیں ملتی. اس لیے کتنی مرتبہ دیکھا کہ اپنے میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خامند اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں مگر اس کا میاں کسی بری عادت میں گرفتار ہوتا ہے، ہوش میں ہی نہیں ہوتا، پینے پلانے کے چکر میں ہوتا ہے. ایسی عورت کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے آئی اب وہی اس کو توجہ نہیں دے پاتا تو پھر اس کو کیسے سکون ملے گا. تو یہ اس کی شرعی
ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے، اور یہ خامد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیوی کو اٹینشن دے تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا دکھ سکھ اس کے ساتھ کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ اور ایک تیسری چیز کہ بیوی چاہتی ہے جب میں خامد کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں، خامد کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں، تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباش ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے، میری قدر ہونی چاہیے۔ جب اچھے کام بیوی کرے اور خامد اس کی پرواہ نہ کرے، وہ انکنسیڈریٹ بن جاتا ہے، پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو بیوی کی جو ہے کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا۔ بیوی اس کی خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے، مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا جس سے اس کی انکریجمنٹ ہو یا جس سے اس کو ورڈ آف سیٹسفیکشن مل جائیں، ورڈ آف انکریجمنٹ مل جائیں، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا۔ لہذا تین چیزیں ابتدا میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر دنیا کی ہر بیوی کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اس کو سینس آف پروٹیکشن ملنی چاہیے، دوسرا اس کو خامد کی اٹینشن ملنی چاہیے، اور تیسرا اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ اپریسیشن انسان کی فطرت ہے۔ ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کو اچھا کہا جائے، تو اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ اس لیے یہ فطری تقاضا ہے، خامد کو یہ تینوں چیزیں پوری کرنی ہیں، مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا اس لیے خامدوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج کی اس محفل میں چونکہ خامد کے عنوان سے بتانا ہے کہ خامد کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس لیے ابتدا میں 10 ایسی خطرناک غلطیاں بتا دیتے ہیں جو اکثر و بیشتر خامد حضرات کر لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ خامد حضرات تک اگر اس عاجز کی آواز پہنچے، وہ اس کو توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ خامد کو چاہیے اپنی بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ یہ عام طور پر نوجوان بچوں کی عادت ہوتی ہے، اول تو گھر میں آتے دیر سے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، اگر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، محفل میں بیٹھیں گے، لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئیں ان کے ساتھ بڑے خوشی سے باتیں کریں گے، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ یاد رکھیے خامد جو ہے یہ بہت بڑی خطرناک غلطی کرتا ہے، اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کتنی حکایتیں سنی ہوں گی، کتنی باتیں سنی ہوں گی کہ اپنی جوانی کے نشے میں وہ یوں سمجھتا ہے یہ تو اب ہے ہی بیوی، اب اس کو جو ہے توجہ دینے کی یا محبت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لہذا بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ لطیفہ مشہور ہے کہ خامد بیٹھا کتاب کا مطالعہ کئی گھنٹوں سے کر رہا تھا، بیوی بیچاری آگے پیچھے طواف کرتی پھر رہی تھی، کبھی تو ہماری طرف بھی محبت کی نظر اٹھا کے دیکھ لے، مگر خامد کو کام سے فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تب تو سونے کا وقت بالکل ہی قریب آ گیا اور اس کی تو آنکھیں ہی بند ہو رہی ہیں، تو بیوی قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی، اتنے گھنٹے آپ مجھے بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے۔ اب خامد نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ہاں تمہیں تو کوئی ڈائری ہونا چاہیے تھا تاکہ ہر سال میں ڈائری کو بدل لیا کرتا۔ اب اگر خامد کی سوچ ایسی ہوگی، سوچئے پھر جو ہے بیوی کو کہاں سکون ملے گا۔ تو سب سے پہلے کہ بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسروں کے ساتھ محبت و پیار سے باتیں کرتا ہے محرم عورتوں سے، تو بیوی تو ان سے بھی زیادہ محبت و پیار کی مستحق ہے، اس سے بھی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک کسی کافر نے اپنے ماحول کے اندر یہ بات کہی کہ جس پیار کی نظر سے خامد اپنے ہمسائے کی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے،
اگر کبھی اس نظر سے ایک مرتبہ دن میں ماں ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خامند کو چاہیے اپنی بیوی کو نظر انداز کبھی بھی نہ کرے، اس کو بھرپور توجہ دے، اس کو محسوس کروائے کہ نہیں، میرے نزدیک تم بہت کچھ ہو، میرے ہاتھ میرے دل میں تمہارے لیے بڑی جگہ ہے، بڑا مقام ہے۔ تو یہ بیوی کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک غلطی انسان کبھی نہ کرے کہ بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ کئی خاوند آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور جی میں نے تو کبھی بیوی کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی۔ وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے شریعت کی ہوا ہی نہیں لگی ہوتی، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ پہلی خطرناک غلطی۔ اور دوسری خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پہ ہر وقت تلوار طلاق والی لٹکا دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کئی رشتے ملتے ہیں، میں تمہیں جو ہے چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھنا، جس خامن نے بیوی کے سر پہ طلاق کی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی۔ خامن تو ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا ورنہ، اور وہ تو نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو جو ہے اب بے سہارا اپنی ذات نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کے سوچتی رہتی ہے اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے تو میرا بنے گا کیا۔ اب وہ کیا کرتی ہے، یا تو پھر والدین سے اپنی ایکویشن اور پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنی ہر بات میں رازدار بناتی ہے۔ اگر مجھے خامن کبھی دھکا دے دے، کم از کم میں اپنے ماں باپ کے پاس تو چلی جاؤں، کیونکہ اب اس کو سینس آف پروٹیکشن نہیں رہی۔ یا کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر خامن مجھے چھوڑ دے میں کیا کروں، چنانچہ وہ کہے گی اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا ہے۔ لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا، تم اس طرح اپنے آپ کو سپورٹ کر لینا، تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو فلاں سے بھی رکھو۔ بلکہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، بات بات پر ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی سٹینڈ بائی کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے یہ خامن تو پتہ نہیں کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر جا کے تو میں نے بیٹھنا نہیں، لہذا اب مجھے کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ عورت اپنے خامن کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ تھریٹ ایسی ہے کہ یہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خامدوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ لفظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کے اپنا لیا، اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں، جب تم اس کو تسلی دو گے وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا کے آؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں فیئر آف ان نون رہتا ہے، لہذا وہ خامن کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خامن نہیں سمجھتا طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہذا اس لفظ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی علاج ہوتا ہے کسی کے حل کے مسئلے کا، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ لہذا خاوندوں کو چاہیے طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے مت نکالیں۔ چنانچہ ہمارے تجربے میں ایک بات آئی، ایک میاں بیوی تھے، میاں صاحب نے MA کیا ہوا تھا، کالج کے اندر پروفیسر تھے، اور ان کی بیوی نے MA LLB کیا ہوا تھا۔ دونوں نیک دیندار تھے، جوان العمر تھے، مگر دونوں کے گھر میں کھٹ بٹ رہتی تھی، کوئی پرسکون زندگی نہیں تھی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، 10 سالوں میں کوئی سکون کا دن انہوں نے شاید گزارا ہوگا۔ چنانچہ جب دونوں سلسلے میں داخل ہوئے تو دونوں کے
اپنی اپنی طرف سے یہ بات پہنچائی، بیوی نے علیحدہ خط میں لکھی، خاوند نے علیحدہ بیٹھ کر بات کی کہ ہم آپس میں کوئی سیٹ نہیں ہو پائے، اگرچہ لکھے پڑے ہیں، اگرچہ ہم دیندار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہماری گاڑی لمبی نہیں چلے گی۔ اس عاجز نے ذرا دونوں سے بات معلوم کی تو پتہ چلا کہ میاں صاحب کی عادت تھی ذرا سے غصے میں آ کے کہہ دیتے میں لکھا پڑھا ہوں، پروفیسر ہوں، اور اگر تم جو ہے میری بات نہیں مانو گی میں تمہیں طلاق دے کے دوسری شادی کر لوں گا۔ اس کی وجہ سے عورت کے اندر انسیکیورٹی آ گئی تھی اور وہ بھی پھر میاں کے ساتھ جھگڑے کرتی تھی۔ جب اس عاجز نے ڈائگنوز کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان اصل مرض یہ ہے تو ایک مرتبہ دونوں کو بلایا، بیوی پردے میں آئی، خاوند آیا، خاوند اور بیوی کو بٹھا کر کہا آپ دونوں کی جو ہے خوشیوں کا ایک حل اس عاجز کے پاس موجود ہے۔ وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے خاوند سے کہا وعدہ کرو گے کہ اس کو پورا کرو تو پھر میں وہ حل آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بنے گی۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، ایسا کون سا حل ہے؟ میں نے خاوند سے وعدہ لیا کہ یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے جب تک کہ تم مجھ سے مشورہ نہیں کر لو گے، اور میں بھی ہاں نہیں کہہ دوں گا۔ خاوند نے جب یہ وعدہ کیا، اب بیوی کو پروٹیکشن مل گئی، سیکیورٹی مل گئی، چنانچہ جب واپس گئے اس کے بعد کبھی بھی ان کے درمیان دوبارہ جھگڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ بیوی کو اب یقین ہو گیا حضرت صاحب سے میرے خاوند نے وعدہ کر لیا، اب یہ طلاق مجھے نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کو زندگی کی سکون نصیب ہو گیا۔ تو خاوند لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لفظ عورت کے ذہن میں کتنا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کو ذہن میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ کے دو میں بدل دیتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی وہ بن جاتی ہے۔ طلاق کا نام سن کر اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم کا تعلق ڈال دیتا ہے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ بساتی گھر کسی اور کا ہے مگر دل میں کسی اور کو بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے، لہذا خاوندوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی تھریٹ کبھی بھی نہ دیں۔ ہاں مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے جائز اور بھی طریقے ہیں سمجھانے کے، ایک طلاق کا لفظ تو سمجھانے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، لہذا چاہیے کہ ہمیں اس کے سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہوئی یا بیوی نے غلطی کی تو قرآن مجید نے اس کی تعدیب کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلی بات سمجھائی کہ تم اس سے اپنے جو ہے وہ بولنا بند کر دو، یعنی بولنا جو ہے کم کر لو، تو جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منا لے گی، غلطی سے ہٹ آئے گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کو جو ہے بستر جدا کر لو، تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے۔ اب جب اتنی باتیں بتائی گئیں تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں لیا گیا، تو معلوم ہوا شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے طریقے اور بھی ہیں، پہلے ان کو کیا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ فحش غلطی گناہ بھی کر بیٹھی ہے، شریعت کہتی ہے اس کے بعد تم اس کو اگر مارنا بھی چاہو تو شریعت تمہیں تھوڑی اجازت دے گی، مگر اس کی بھی حدود و قیود ہیں، اور یہ عام بات پہ نہیں کہ نمک تیزوں پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو اخلاقی غلطی کر بیٹھی، اس پر مرد کو حکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناراض ہو، وہ تمہیں منائے، پھر بھی نہیں سمجھی بستر جدا کر لو، پھر بھی نہیں سمجھی اب ذرا اس کو تھپڑ بھی دو چار لگا دو، مگر پشت پہ لگاؤ، چہرے پہ نہیں لگا سکتے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ جی اسلام میں بیوی کو مارنے کا حکم ہے، میں نے اسے کہا کہ مارنے کا حکم تو ہے مگر کس صورتحال میں؟ کہنے لگا ہاں اگر وہ کوئی اخلاقی غلطی کر لے پھر مارنے کا حکم ہے۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی غلطی کر کے آئے، اب خامن کو چاہیے کہ اس کو حلوہ کھلائے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہیں آئس کریم لا کے کھلاتا ہوں۔ اس کا تو حل یہی ہے، جب سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت پھر باتوں سے نہیں مانا کرتے،
اس لیے شریعت نے پھر اس کو علاج کے طور پر یہ کڑوی دوا پلانے کا حکم دیا، مگر اس دوران کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا قرآن کی آیت میں، تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، مگر طلاق حل نہیں ہے۔ طلاق کا جہاں حکم آیا شریعت کہتی ہے فبعثوا، جو ہے تم بلاؤ اپنوں میں سے بھی دو بندے، ان کے بھی دو بندے، وہ بھی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، تو معلوم ہوا کہ طلاق سے پہلے بھی مشورت کو رکھا گیا، تو طلاق کو سب سے آخری چیز ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنے مراحل ہیں، تو خامدوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ ذرا سی بات پہ کہہ دینا تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ انتہائی پرلے درجے کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری خطرناک غلطی، خامد ہر وقت بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ گو شریعت نے مرد کو اجازت دی کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں جب مرد کے سب تقاضے اس کی بیوی پورا کر رہی ہے، اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اس بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے یا توکن لانے کی دھمکی دے، خواہ مخواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کرے، اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کرے۔ یاد رکھنا، 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سنیے قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے، ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنے حریص کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کتنا فرقی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب شریعت کہتی ہے تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ کیوں لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں نا انصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس عاجز نے امریکہ کی ایک کمیونٹی میں بعض بیویوں کی طرف سے یہ باتیں سنی، خاوند ہم پر توجہ نہیں دیتے، ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کی باتیں تھیں جو سلسلے میں بیٹھ تھے۔ جب اس عاجز نے کمیونٹی کی کئی عورتوں کی طرف سے یہ پیغام سنا یا محسوس کیا، تو پھر خاوندوں کی ذرا ایک تلاش لی، ان کو بلا کر بٹھایا، ذرا حال احوال پوچھے۔ پتہ یہی چلا کہ اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے، تو ذہن اسی طرف رہتا ہے کہ یہ بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں، فلاں لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے، کریں یا نہ کریں یہ اور بات ہے، مگر آپشن ان کو نظر آتی ہے، لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیویوں کو پوری طرح پیار نہیں دیتے۔ لہذا اس عاجز نے ان سب کو ایک مرتبہ بلایا اور خوب ان کی اچھی طرح کلاس لی، اور ان کو کہا کہ تم اپنے ذہنوں سے آج یہ نکال دو کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے، جس سے پہلے کر لی ذرا اس کو تو مطمئن کر کے ہمیں دکھا دو، جب اس کو مطمئن کرو گے تب تمہارے بارے میں اگلی بات سوچیں گے، کیونکہ ان کا بیت کا تعلق تھا اور اس میں نیک دیندار اور متقی لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، کئی بڑے بڑے حافظ تھے، قاری تھے، اور دوسرے آفیسر حضرات تھے، کافی سارا مجمع تھا۔ جب سب کو اچھی طرح یہ بات سمجھائی گئی اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو مطمئن کرو گے تو پھر تم میرے پاس آنا کہ اب ہمیں دوسری کی ضرورت ہے۔ جب وہ وعدہ کر کے گئے، چنانچہ 1 ہفتے کے اندر وہ خود واپس آئے اور کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا، اب ہمیں یہ بیوی اتنی پیاری لگنے لگ گئی،
شکل بھی اچھی لگتی ہے، عقل بھی اچھی لگتی ہے، کام بھی اچھے لگتے ہیں، گھر کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، اب ہم نے 100% نظروں کی حفاظت بھی کر لی ہے، تو یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتا رہتا ہے، ایک کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے اور پھر جو ہے وہ دعوے کرے میں 1 من اور سر پہ اٹھا لوں گا، پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی، تیرا تماشا دنیا دیکھے گی۔ یہی حال اس خامد کا ہوتا ہے، لہذا یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ یاد رکھنا اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے، تمہاری بیوی کو دوسرا خامد بھی مل سکتا ہے۔ اگر تمہارے ریئیکشن میں آ کے کبھی بیوی نے یہ جواب دے دیا ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، تو کیا لڑکی کو لڑکا نہیں مل سکتا؟ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ لہذا یہ انتہائی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ تیسری نہ چوتھی خطرناک غلطی عام طور پر خامد لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پہ تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے، بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، اور بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بڑا کنٹرول رکھتا ہے گھر میں۔ بہن کہتی ہے میرے بھائی کا تو گھر میں بڑا کنٹرول ہے، تو ماں بہن کی نظر میں اچھے بن گئے، مگر اپنی بیوی کی نظر میں تم نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا۔ اس لیے ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ ہوتی ہے۔ ارے چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور عورت تو پھر بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا اس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو نصیحت کرنی ہے، تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو، اس کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں بیوی کو اگر جلی کٹی بھی سنا دو گے بیچاری برداشت کر جائے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کی ایگو کو ہرگز جو ہے ٹریگر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائے، وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا لو، جو سمجھانا ہے، لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے تمہاری اپنی ایکویشن ان بیلنس ہو جائے گی۔ لہذا چوتھی غلطی کہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اور اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے وہ نہیں روتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے آدھی چوٹ بھی لگے رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہذا عزت نفس کو مجروح کبھی بھی انسان نہ کرے۔ اور یہ 4 باتیں ہوئیں۔ 5ویں خطرناک غلطی عام طور پر خامد یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ وقت ملا، اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہیں اور رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئیں، اب کمرے میں آ کے دھم سے لیٹ گئے، اور بیوی سے بات بھی نہیں، کوئی پوچھنا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو۔ اب ایسا اگر خامن بیوی کو وقت ہی نہیں دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اس کا شرعی تقاضا ہے کہ بیوی کو وقت ملے خامند کا، لہذا وقت دینا چاہیے۔ کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے دوستوں کی محفل کی زینت بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں، تو بھلا کیا فائدہ اس کا؟ لہذا
بیوی کو وقت دینا چاہیے. کئی گھر میں آ تو جلدی جاتے ہیں لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں یا کسی یعنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں, والد کے پاس بیٹھے ہیں, دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے. یہ چیز بالآخر جو ہے جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ بیوی کا بنیادی وقت ہے, حق ہے کہ خامد اس کو وقت دے. کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے. اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں, محفل ذکر میں جا رہا ہوں, میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں, یا اب میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, مدرسے میں جا رہا ہوں, یا اب میں گشت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب لوگ دین کے کاموں میں لگنے والے مگر ان کو دین کے کام کو اتنا اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں, متقی پرہیزگار ہوتے ہیں مگر بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں. جب بیوی کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ گھر کی زندگی بے مزہ ہوتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر لانو کے دور میں ایک عورت آئی, ابی بن کعب لانو کی عدالت تھی. ان کے سامنے آ کر اس نے اپنے خامد کی تعریفیں شروع کر دیں. کہنے لگی میرا خامد بڑا نیک ہے, بہت اچھا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات نوافل پڑھتا ہے, اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دیتا ہے. اور یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی. حضرت عمر لانو بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خامد کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا تو کیوں آئی؟ اس نے پھر یہی کہا میرا خامد بڑا نیک ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے. یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی. عمر لانو بات نہ سمجھ سکے, حیران تھے. تو ابی بن کعب لانو نے کہا کہ امیر المومنین, اس عورت نے بڑے پیارے لفظوں سے اپنے خاوند کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خاوند کو سمجھائیں. عمر لانو نے کہا کون سی کمزوری؟ اس کا خاوند تو بڑا نیک نظر آتا ہے. انہوں نے فرمایا یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے, بیوی کے پاس گزارنے کے لیے اسے فرصت ہی نہیں. تب عمر لانو سوچنے لگے وہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شکایت کی. چنانچہ انہوں نے خاوند کو بلایا. وہ ایک صحابی تھے, بڑے نیک تھے, اللہ کی محبت میں سرشار تھے. اللہ کی محبت ان کو دن میں بھی روزے سے رکھتی اور ساری رات مصلی پہ کھڑا رکھتی, قرآن کی تلاوت کی لذتیں لیتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے بھی کہا جی ہاں میری بیوی کی طرف اتنا توجہ نہیں جاتی, لہذا میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں. تو حضرت عمر لانو نے ابی بن کعب لانو سے فرمایا جب آپ نے مسئلے کو سمجھا اب آپ مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجئے. چنانچہ ابی بن کعب لانو نے ان کو کہا کہ دیکھو شریعت نے حکم دیا ہے اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو. تمہیں چاہیے اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو مگر چوتھا دن افطار کرو اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو. چنانچہ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے میاں بیوی. بیوی بھی خوش تھی, ہر 3 دن کے بعد مجھے خاوند سے وقت مل جائے گا. لیکن عمر لانو نے پوچھا ابی بن کعب آپ نے یہ 3 دن کی جو ہے شرط کیسے لگائی؟ وہ کہنے لگے میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی کہ قرآن مجید نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی. اگر بالفرض کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات مل جائے گی. اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک روزے رکھ سکتے ہو, چوتھے دن افطار کر کے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں میں لگ کے اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور یہ بہت خطرناک غلطی ہے. اسی لیے کئی مرتبہ کام میں لوگ چلے جاتے ہیں, بیوی کو وقت نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے, رات کا وقت تھا, ایک گھر سے ان کو کچھ اشعار کی آواز سنائی دی جس سے پتہ چلا ایک جوان بیوی اپنے خاوند کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی. چنانچہ وہ گھر آئے اور گھر آ کے اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی اللہ نے عدت متعین کی ہے, یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے. چنانچہ عمر لانو نے
قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو میدان جہاد میں جائے گا 4 مہینے کے بعد بالآخر وہ گھر آئے گا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا، پھر دوبارہ جائے گا۔ چنانچہ اگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو پھر جو لوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جی جوان بیٹا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا اور جو ہے اس کی بیوی ہمارے پاس رہتی ہے۔ اب ذرا وہ خود سوچیں کہ جب بیوی 1 سال 2 سال خاوند کے بغیر رہے گی تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا، شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو برگلانے کا اور گناہ پہ اکسانے کا۔ ادھر بیوی گناہ کرے گی، ادھر خاوند گناہ کرے گا، اور اگر گناہ نہیں بھی کریں گے تو گناہ کی حسرت تو ہر وقت ان کے ذہن میں رہے گی صحیح، تو پھر بھی تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ لہذا ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے جس میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے 4 مہینے سے زیادہ جدا ہوں۔ ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت ایک مرتبہ پڑ جائے کہ جیسے بالفرض کوئی 9 مہینے کے لیے چلا گیا، سال کے لیے چلا گیا، بیوی بھی بخوشی اجازت دیتی ہے، خامد بھی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یقیناً بیوی اپنے وعدے کا پاس کرے گی، اس لیے کہ اس کے مشورت سے یہ بات طے ہوئی۔ مگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ملکوں میں کام کاروبار کرنے کے لیے، کوئی سعودی عرب گیا 5 سال سے نہیں آیا، کوئی فلاں جگہ گیا 7 سال سے نہیں آیا، یہ بہت معیوب بات ہے، ہرگز نہیں۔ بیوی کا حق ہے اور یہ وقت دینا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ روزی ملتی ہے نہیں ملتی، گھر واپس آؤ، تم بھی بھوکے رہو گے، بیوی تمہارے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں۔ لہذا اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو وقت نہ دے سکے۔ چھٹی خطرناک غلطی عام طور پر جو خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ کہ گھر میں اصولوں کی پابندی بیوی سے کرواتے ہیں مگر خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو تو کہیں گے تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، کزن سے بات نہیں کرنی، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے خود اس سے پردہ نہیں کرتے، خود اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا نہیں، اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اصول سب کے لیے ہیں، اگر اصول اس کے لیے ہیں تو اصول آپ کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ مجھے کیلیفورنیا میں ایک ایسی خاتون ملی، بیچاری نیک تھی مگر اس کا خاوند اس کو فل حجاب میں رکھتا مگر اپنے لیے آزادی، وہ بیچارہ کوئی غیر مقلد قسم کا نوجوان تھا۔ بیوی کو کہتا تمہارے لیے حجاب کا حکم ہے، اور مزے کی بات ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو میں تمہیں بیچ پہ لے کے جاتا ہوں۔ اب وہ بیچ پہ لے کے اپنی بیوی کو گیا، ہاتھ میں دستانے پہنائے اور پورا اوپر سے جو ہے نقاب والا برقع پہنایا، پاؤں میں جرابیں پہنائی، تو بیوی کو تو اس طرح پہنا کے لے گیا، اور جب خود ساتھ گیا تو اس نے شارٹ پہن لی اور اس کی رانیں آدھی ننگی ہیں، اور وہ بیچ کے اوپر بیوی کو لے کے جا رہا ہے۔ تو میاں تم ذرا عقل کے ناخن تو لو، تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل چلی گئی۔ بیوی کے لیے تو اتنی پابندیاں، اور اپنے لیے تمہاری یہ حالت ہے کہ شارٹ پہن کے آدھی رانیں ننگی کر کے تم دوسری جگہ جا رہے ہو جہاں غیر مسلم لڑکیاں بھی ننگی پھرتی ہیں، اور پھر وہ خود غیر مسلم لڑکیوں کو تو دیکھتا رہتا اور یہاں تک کہ کمنٹس بھی کرتا یہ لڑکی ایسی ہے، یہ ایسی لگ رہی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ مجھے تو اس نے یوں قید میں بٹھا دیا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ انگریز لڑکیوں کو فقط چند انچ کے کپڑوں میں جو وہ نہاتے ہوئے پہنتی ہیں ان میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر کمنٹس بھی کرتا ہے اس کی چال ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کا فلاں ایسا۔ تو یہ تو خاوند کی انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کبھی انسان اگر گھر کے اندر اصول بناتا ہے تو اصول سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی کے لیے اصول ہیں تو خاوند کے لیے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اگر خاوند پابندی نہیں کرے گا تو
تو بیوی سے پابندی کی پھر کیا جو ہے توقع کر سکتا ہے کہ بیوی کو تو کہے تم نیک بن کر رہو اور خود جو ہے بیٹھا ہوا کیبل دیکھ رہا ہو اور خود بیٹھا ہوا نیوڈ کلب کی فلمیں دیکھ رہا ہو، پھر تو ہے گھر کے اندر جھگڑے ہی ہوں گے، لڑائیاں ہی ہوں گی، لہذا یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتویں خطرناک غلطی جو عام طور پر خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نکتہ چینی بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتی ہے ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شک ایک مرض ہے، اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے تو اس کو تو پھر ہوا پہ بھی تنقید کرنی ہوتی ہے، ہوا پہ بھی اس کو شک ہو جاتا ہے یہ اس وقت کیوں ہل رہی ہے، میری بیوی کو کوئی میسج تو نہیں لا کے دے رہی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا کہ اگر اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتے ہوئے مسکرا پڑتی ہے تو خاوند کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہے یہ سگے بھائی سے مسکرا کے باتیں کیوں کر رہی ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کیا عقل پہ پردے پڑ گئے کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے بھی پیار کی بحث کے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ تنقید والی طبیعت، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا آ کے بیٹھیں گے دسترخوان کے اوپر 10 چیزیں بنی ہوئی ہیں مگر جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لفظ تو ایک زبان سے نہیں نکلے گا۔ اگر چٹنی میں نمک زیادہ ہے فوراً کہیں گے چٹنی میں نمک زیادہ ہے یا فلاں چیز میں یہ زیادہ ہے، تو تنقید فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پر ایک وزیر صاحب تھے، ان کی بیوی نے اپنے میاں کی بات بتائی کہ ساری زندگی میں نے ان کے کھانے خود پکائے، آج تک انہوں نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، جتنے مہمان آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں، اور واقعی ہمارے لیے بھی جو کھانا پکا اتنا اچھا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ہم نے بھی اس خامد کو کہا کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ اب اس نے یہ بات جب بیوی کو بتائی، بیوی آگ بگولا ہو گئی کہ تمہیں تو کبھی توفیق نہ ملی 2 لفظ کہنے کی۔ چنانچہ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ واقعی یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چیزوں پہ نکتہ چینیاں تو فوراً شروع کر دے اور اس کی زبان سے کبھی خیر کی بات نہ نکلے۔ اس لیے کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ باہر دوستوں کی محفل میں وہ گلاب کے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر آتے ہیں تو کریلا نیم چڑا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کڑوے کہ بندہ تھو تھو کر دے، یوں بن کے گھر میں آتے ہیں تو پھر بیوی کو گھر میں کیسے سکون ملے گا؟ اس لیے یہ 7ویں غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کبھی بھی اپنی جو ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نکتہ چینیاں نہ کرے۔ کئی لوگوں کو بچوں پہ نکتہ چینیوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا سا اونچا بول پڑے فوراً کیوں اونچا بول رہے ہیں، ارے بچے ہیں اونچا نہیں بولیں گے، کھیلیں کودیں گے نہیں، بھاگے دوڑیں گے نہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ تو نکتہ چینی کی عادت نہیں، اصولی باتیں ہوں ان کو سمجھانا چاہیے، بڑی باتوں کو بتانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دیکھیں لوگ مشین بھی بناتے ہیں، روبوٹ بھی بناتے ہیں، اس کے پرزے فٹ کرنے ہوتے ہیں، ان میں بھی کلیئرنس اینڈ ٹالرنس رکھنی ہوتی ہے، سب پرزے آپس میں فٹ ہوتے ہیں۔ تو جب ہر چیز میں کلیئرنس اینڈ ٹالرنس ہوتی ہے تو گھر میں بھی کچھ ٹالرنس ہونی چاہیے، خامد کو کچھ چیزیں برداشت کر لینی چاہیے، چھوٹے بچوں کی باتیں یا بیوی کی کوئی بات ایسی برداشت ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بڑی بات ہے، اصولوں کے خلاف ہے، شریعت میں گناہ ہے، اس پر تو واقعی ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر معمولی باتوں میں نکتہ چینی یہ تو واہیات سی بات ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ اچھا گھر چلانے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کر لینا چاہیے، لہذا یہ بھی خطرناک غلطی ہے کہ انسان ہر وقت نکتہ چینی کرتا رہے اور دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا رہے۔ 8ویں اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، اس عاجز کا تجربہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے،
جب بھی جھگڑتے ہیں کبھی نہ کبھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے سمجھتے جھگڑتے ہیں. وہ تھرڈ پرسن وہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے, خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے, بیوی کی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, بزنس ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. لہذا کبھی بھی آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے کسی تیسرے کی وجہ سے, اور تیسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں. یاد رکھنا لیلۃ القدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے, چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے, اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے, میاں بیوی کے درمیان نفرت کا باعث بن جاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان دوری کا باعث بن جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی. لہذا ساس کو بھی سوچنا چاہیے اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا تو میں کہیں ان میں تو شامل نہیں ہو جاؤں گی. سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے, نند کو بھی یہی سوچنا چاہیے, رشتہ داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے. ہم کوئی بات ایسی نہ کریں ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے. اگر فاصلہ ہو گیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کرتے. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے. یہ 8ویں بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے. 9ویں خطرناک غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے, الزام لگا دیتا ہے. یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بڑی بری ہوتی ہے. خامن نے دیکھا بیوی فون پہ بات کر رہی ہے, وہ بتا بھی رہی ہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات کی, نہیں تمہیں کس کا فون آیا. اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے یا شرعی دلیل سامنے نہ آ جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ گھر کی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے. یاد رکھنا بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے, خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی. تو جو لوگ اپنی بیوی پہ الزام دیتے ہیں, اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اخلاقی طور پر الزام, غلطیوں کا الزام بھی بیوی پہ, یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے, بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے, فلاں کام وقت پہ نہ ہوا تیری وجہ سے. یہ الزام ہی تو ہیں, صرف اخلاقی الزام ہی تو نہیں ہوتے, دوسرے بھی تو الزام ہوتے ہیں. تو جن خامدوں کو یہ عادت ہو ذرا سی بات پہ بیٹے نے بات نہ مانی, بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا, ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے, آپ نے کون سا اسے سنوار لیا, آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ جو بیوی پہ ذرا سی بات پہ الزام دے دینا کہ تم نے جو ہے ہم وقت پہ تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے, حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور وجہ بن گئی تھی, تو بات پہ بیوی پہ الزام لگا دینا یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے. ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اور 10ویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے, امی اچھی نہیں لگتی, مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے. عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم رشتہ داروں سے مجھے نفرت ہے, سوچئے پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتے گی. اور یہ غلطی تو عام طور پر کر لیتے ہیں نوجوان لوگ, نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہتے ہیں خبردار تو نے اپنے گھر نہیں جانا, خبردار تو نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی. اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ UAE میں ایک جوڑا جو بیت تھا اس کا معاملہ اس عاجز کے سامنے آیا, اور معاملہ بھی کیا تھا کہ خاوند کافی دین کی محنت میں وقت لگانے والے, کئی مہینے چلے لگانے والے, دیندار تھے, نیکوکار تھے, مگر گھر کے اندر ان کے پرابلم تھی. اور پرابلم بھی کیا تھی, ان کی بیوی عالمہ تھی.
انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور وہ بیچاری ایک مرتبہ اس نے ایک فکرے کے اندر کچھ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت جو ہے مصیبت ہے، پریشان ہوں، دعا کیجئے گا۔ چنانچہ میں نے میاں بیوی دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر جب بات پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، میاں تو کہنے لگا جی ہم بڑے پرسکون ہیں، مگر خاموشی سے بیوی بیٹھی ہوئی رونے لگ گئی، اس نے کوئی لفظ بھی نہ کہا۔ اس عاجز نے سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی درمیان میں مسئلہ ہے، لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں، پیر حضرات باتوں کو سنتے ہیں، مگر ان بٹوین دی لائن ان کو خود ریڈ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ جب معاملہ سامنے آیا، پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی، ان کو خط نہیں لکھ سکتی۔ 4 سال گزر گئے تھے، وہ بچی اپنے گھر نہیں جا سکی تھی، اور حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا تھا، 1 سال میں وہ 4 مرتبہ چکر لگا سکتی تھی۔ خاوند خود ہر سال 3 یا 4 دفعہ اپنے ماں باپ کو مل لاتا، مگر اپنی بیوی کو اس نے 4 سال سے گھر نہیں جانے دیا۔ اس پر اور مصیبت دیکھیے، خط لکھنے کی اجازت نہیں، اور مصیبت دیکھیے فون کرنے کی اجازت نہیں، پھر جلتی پہ تیل کا کام دیکھ لیجئے، خود بیوی کے پاس بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو فون کرتا۔ کتنے بڑا ظلم ہے، اور یہ وہ دیندار بندہ اپنی نیک بیوی کے اوپر کر رہا تھا، اور بیوی بیچاری چونکہ نیک اور دیندار تھی، وہ خاوند کی خاطر یہ سب قربانی دے رہی تھی، مگر بیٹی تھی، اس کا بھی دل تڑپتا تھا میں کبھی اپنی ماں سے ملوں، اپنے باپ کو دیکھوں، لہذا اس کا دل غم زدہ رہتا تھا۔ اب بتائیے گھر میں اس کو کیسے سکون ملے؟ لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں نے اس آدمی کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہ کیا کوئی شرعی دلیل ہے کہ اگر بیوی گھر جائے گی تو کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا نہیں، ہرگز ایسی نہیں، میری بیوی تقیہ نقیہ پاک صاف ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہیں، مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا پھر جانے میں رکاوٹ کیا؟ کہنے لگے بس مجھے ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا اچھا پابندی سن لیں، اگر تم 1 مرتبہ گھر چکر لگاؤ گے تو 1 مرتبہ بیوی کو بھی چکر لگانے کی اجازت ہوگی، 1 فون آپ کرو گے، 1 فون بیوی کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب یہ ان کو بتایا کہ تمہارے گھر کے مسائل کا حل ہے، اب خاوند صاحب کی عقل ہوش میں آئی، مگر بیوی کہنے لگی نہیں حضرت مجھے ہر دن فون کرنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں 1 دفعہ بھی امی سے بات ہو جائے تو میرے لیے تو عید کا دن ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے گھر کے سارے مسئلے اسی ایک مشکل کے بعد حل ہو گئے، اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے پرسکون زندگی عطا کر دی۔ وہ صاحب دوبارہ آئے، کہنے لگے حضرت میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتا، پتہ نہیں شیطان نے مجھے کیا ورغلا دیا، میرے دماغ میں کیا ڈال دیا کہ میں نے اپنے گھر کو جہنم کی طرح بنا لیا تھا، آپ نے معاملہ فہمی کے ساتھ سمجھا دیا، اب ہمارے گھر میں جنت کی چیز جو ہے وہ رونقیں آ گئی ہیں۔ تو دیکھیے یہ 10 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوں، لیکن آج اس کے ذہن میں جو باتیں آئیں وہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان غلطیوں سے خاوندوں کو بچنا چاہیے، اگر بچیں گے تو اللہ رب العزت ان کو پھر خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو عزتیں ملیں گی، اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کو نیکی ملے گی۔ لہذا آج کی باتیں یہیں تک مکمل کرتے ہیں، شاید ان خطرناک غلطیوں سے بچ کے آپ کے گھروں کے ماحول اور اچھے ہو جائیں، اور اسی ٹاپک کو اب ہم کل بھی بیان کریں گے، کیونکہ اس عاجز کے حساب سے یہ ٹاپک ابھی آدھا بیان ہوا اور تقریباً آدھا یا کچھ زیادہ ابھی باقی ہے۔ لہذا پہلی ترتیب کے مطابق جب تک یہ ٹاپک مکمل نہیں ہوگا تب تک دوسرا ٹاپک ہم نہیں شروع کریں گے۔ لہذا کل بھی انشاءاللہ خامدوں کے بارے میں جو دوسرا حصہ بیان کا رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بیان ہو چکا، اتنا کافی ہے، مزید باتیں بتا بھی دیں گے، سننے والے بھی تھک کے اس کو دل سے نہیں سنیں گے، اور جو مرد لوگ بیٹھے ہیں وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ جلدی ٹاپک ختم ہو تاکہ ہمیں مجھے یہ نصیحتیں زیادہ نہ سننی پڑیں، اور اس عاجز کا جی چاہتا ہے کل یہ تازہ دم ہو کے پھر آئیں گے، صاف دماغوں سے بیٹھیں گے،
پھر ان کو اگلی باتیں بتائی جائیں گی تاکہ اچھی طرح ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دے اور ہماری غلطی کوتاہیوں سے معاف فرما دے، اور اب تک ہم جن غلطیوں کے مرتکب ہوتے رہے پروردگار ان غلطیوں کو معاف فرما کر ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لوگوں کے دلوں کو دکھ دیا، ایذا پہنچائی۔ اے مالک، ہم مجرم ہیں، پروردگار ہمارے جرم معاف فرما دیجئے۔ کیا پتہ انہی جرموں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لوگوں کے دل توڑنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ میرے مالک معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق پورے پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، رب کریم تھوڑے دن باقی رہ گئے، میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہم بگڑے ہوئے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم جمعیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، غافل ہیں مگر حضوری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے پروردگار ہمارے حالات کو بنا دیجئے، ہماری شخصیت کو کامل کر دیجئے۔ رب کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں زندگی محتاط گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔